جی، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ یہ کیمپ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں یہ کیمپ لگائی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کا سب تحصیل ہے پیر کو، جہاں گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ جس کی وجہ سے ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی ہے اور 4000 سے زائد لوگ ہیضہ میں مبتلا ہوئے ہیں اور درجنوں لوگوں کی امواتیں ہوئی ہیں، تقریباً 20 سے زائد ان کی تعداد ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ اس کی امواتوں کی تعداد کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 20 سے زائد تجاوز کر چکی ہیں، آج بھی 2-3 بچوں کی امواتیں ہو چکی ہیں اور وہاں پر پانی کی شدید قلت ہے۔ اس حوالے سے آج بی ایس او زون نے 2 روزہ اس کیمپ کا انعقاد کیا ہے، چندہ مہم کا انعقاد کیا ہے کہ مخیر حضرات جتنے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ سے، یونیورسٹی کے طلباء سے، ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را کہ آپ ہمیں ایک بوتل پانی دیں اور پیرکو میں ایک بچے کی جان بچائیں۔ یہ باعث شرمندگی بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ان تمام کی زندگیاں ایک پانی کی بوند پر آ گئی ہیں۔ ویسے بھی پانی بنیادی نعمت ہے اور ریاست کا بنیادی اصول بھی ہے پانی فراہم کرنا، لیکن آج ہم بڑے احساس کے ساتھ اور بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پانی کی بوتل دے کر ایک بچے کی زندگی بچائیں۔ آج اسی مہم میں ہم یہاں شریک ہیں۔ بی ایس او کے سینٹرل ممبران، کوئٹہ زون کے سینٹرل آرگنائزر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی یہاں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بگٹی جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ افزائی کریں اور اس چندہ مہم میں جتنا ہو سکے ہم اس میں شرکت کریں اور جتنا ہو سکے ہم اس میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے بلوچستان کو، خاص کر کوئٹہ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں اور پیرکو کے لیے آواز بھی بلند کریں اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے حتی الوسع وہ اپنی کوشش کریں اور پیرکو عوام کے لیے، وہاں کے معصوم بچوں کے لیے، آپ انسانیت کی خاطر، ایک انسانیت کا درد رکھنے کی خاطر کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان یک جان ہے، یک جان کی تکلیف کو محسوس کرنے کی خاطر آپ آئیں اور ڈونیٹ کریں، یہاں پر پیسہ ڈونیٹ کریں، جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ دے دیں۔ ہم اس رقم کو حفاظت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پیرکو کے عوام تک پہنچائیں گے اور آپ ہی کی اس رقم سے وہاں کئی جانیں محفوظ ہوں گی، کئی سسکتی ہوئی زندگیوں کی ایک امید، ایک چراغ روشن ہو جائے گی اور کئی خوابوں کی تعبیر ہو جائے گی۔ آج ہم اسی لحاظ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام شروع ہوا ہے وہاں پہ پانی کے لیے؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی نااہلیت پر بات کی جائے تو اس کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے کہ ہم کس ان نااہلوں کو ان کی نااہلیت یاد دلائیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2017 سے اور یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ہم نے پیرکو عوام کے لیے واٹر پروجیکٹ منظور کیا ہے۔ پچھلے تقریباً 6 سالوں سے 5 سالوں سے ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ جو واٹر پروجیکٹ منظور کیا جا رہا ہے، جس کی کیبنٹ کے بعد ہمیں مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، بگٹی قوم کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں کہ ہم نے کیبنٹ میں اپروو کیا ہے، 25 کروڑ اپروو کیا ہے، ایک کہتا ہے میں نے 31 کروڑ اپروو کیا ہے۔ بھائی وہ جاتے کہاں ہیں پیسے؟ آپ کی سڑک تو بن جاتا ہے، کیونکہ سڑک کی جو کمیشن ہے وہ صاف کمیشن ہے 15%، وہ آپ کے پاس بہت ایزلی آ جاتا ہے، لیکن واٹر پروجیکٹ میں خرچہ زیادہ ہے، اس میں کمیشن بھی تھوڑا کم آتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ ابھی تک پچھلے 5 سالوں سے مکمل ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہم نے بلوچستان حکومت سے اپیل کی ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں اس وقت، اگر ان نمائندوں کی بات کی جائے تو ڈیرہ بگٹی ایک امیر ضلع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاورفل ڈسٹرکٹ بھی ہے کہ ہمیں پاکستان کی 3 بڑے اسمبلیوں میں نمائندگی حاصل ہے اور 2 بڑے کیبنٹ میں ہمیں نمائندگی حاصل ہے۔ ہمارا شاہزین بگٹی صاحب وفاقی کیبنٹ کے ممبر ہیں اور منسٹر ہیں، وفاقی منسٹر بھی ہیں نارکو ٹیکس کے، اور گورہم بگٹی صاحب لیبر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں یہاں پر بلوچستان میں، اور سرفراز بگٹی صاحب سینیٹر ہیں ہمارے سینٹ اسمبلی میں، مجلس شورا میں، لیکن باوجود اس کے کہ وہاں کی زندگیاں اس حال تک، اس نہج تک پہنچ چکی ہیں کہ ہم ایک پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمیں یہ 3 اسمبلیاں پھر کیا کام آئیں گی کہ اگر ہمیں پانی تک نہیں مل سکتا؟ چھوڑیے بنیادی اصولوں پر اگر بات کی جائے، گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، یہ تو لمبی فہرست بن جائے گی، لیکن زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی اصول ہے، جو بنیادی حق ہے، وہ کم سے کم پانی ہے۔ اگر آپ ہمیں صاف پانی بھی نہیں دے سکتے تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں اور ہمارے لیے آواز بلند کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آواز بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بھی آواز بلند کرتے ہیں اسمبلیوں میں اور پریس کلب میں ہمارے بی ایس او کے نوجوان یہ بھی آواز بلند کرتے ہیں، تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ آیا کہ ہم نے اسمبلی میں آپ کو آواز بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اٹس مین دیٹ کہ آپ اپنی آواز کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں وہ جگہ بتایا جائے کہ جہاں آواز آپ بھی پہنچا رہے ہیں ہم بھی اپنی آواز وہاں پہنچائیں گے، نہیں تو یہ راگ نہ الاپی جائے کہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں، ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ اگر آپ آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ سے تو بہتر یہ نوجوان یہ بھی تو آواز بلند کر رہے ہیں، تو اس ڈفرینٹیٹ کو بھی کلیئر کیا جائے۔ آپ آواز بلند کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں حق دلانے کے لیے بیٹھے ہیں،
حق لے کر ہم تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں ہمارے مسائل کی نشاندہی کر کے اور ان مسائل کے حل کے لیے بیٹھے ہیں، آپ آواز کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ سر سننے کو مل رہا ہے وہاں کے لوگ زیر علاج ہے، کیا ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، گولیاں نہیں ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس بارے میں کل کے دن ایک نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے ایمرجنسی کا، لیکن اندازہ کیجئے اس نوٹیفیکیشن پر، ایمرجنسی کی نوٹیفیکیشن پر جو تاریخ ڈالی گئی ہے وہ 1 مئی کی ڈالی گئی ہے۔ اٹس مین دیٹ کہ بلوچستان گورنمنٹ ہیلتھ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم پچھلے 1 تاریخ سے، یعنی کہ 17 دن پہلے ہم نے ایمرجنسی نافذ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمرجنسی کل نافذ کی گئی ہے اور کل ڈاکٹروں کی 1-2 دن پہلے ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں پر بھیجی گئی ہے، اور یہ ٹیم بھی تب بھیجی گئی ہے کہ جب یہ ایشو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، جب اموات کی تعداد 20 میں جا کر پہنچ گئے، جب 20 کی تعداد سے جب اسٹرینتھ کراس کر گئی اموات کی، تب انہیں ہوش آیا اور ایک جوائنٹ ٹیم بھیجی گئی ہے، اور اس سے پہلے ایک سروے کی ٹیم بھیجی گئی تو جو ڈیرہ بگٹی میں ہی رہ کر واپس آیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس رپورٹ کو بھی شو کیا جائے، اس رپورٹ کو عوام کے سامنے لایا جائے کہ جو ٹیم وہاں پر رپورٹ لینے کے لیے وہاں گئی تھی، آیا کہ ان کا سروے کس قدر کامیاب رہا، ان کے رپورٹ میں کیا کیا نکات شامل ہوئے، انہوں نے کس طرح اس پر سروے کیا، وہ تمام چیزیں ڈیرہ بگٹی عوام کے ساتھ بلکہ پورے بلوچستان کے عوام کے سامنے رکھی جائیں، ہم بھی دیکھیں کہ اس رپورٹ میں کتنی شفافیت ہے۔ اور اب جس قدر جو ہے وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز کے تبادلے ہو رہے ہیں، ہمارے گنے چنے بگٹی ڈاکٹرز جو ہیں، جو کوئٹہ میں ہیں، دیگر علاقوں میں، ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، ڈیرہ بگٹی میں ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہ بہت وقت گزرنے کے بعد ابھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ قریباً 4,500 لوگ اس وقت ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے علاج کے لیے تو بہرحال کوشش جاری ہے، لیکن اصل مسئلہ پانی کا ہے۔ دیکھیں آپ جب گندا خوراک اور گندا پانی استعمال کرتے ہیں تو وائبرو کولرا نامی بیکٹیریا آپ کی چھوٹی آنتوں پر افیکٹ کرتی ہے، جس سے آپ کو ہیضہ کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ آپ جب ہمیں صاف پانی دیں گے، جب ہمیں فلٹر پلانٹ دیں گے تو ہمیں ہیضہ نہیں ہوگا، ہم آپ کو زحمت بھی نہیں دیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو۔ یہاں پر ہم زحمت دینا چاہتے ہیں واسا کو کہ آپ آئیں ہمیں صاف پانی فراہم کریں۔ اگر آپ اسی طرح 4,000 کی تعداد کو آپ علاج کر کے بھیجیں گے ایک دفعہ علاقے میں، یہ اگلے دن پھر گندا پانی پئیں گے اور پھر واپس آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ ہی کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ تو ڈاکٹرز کی وہاں پر اس وقت کچھ ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں وہاں پر۔ سر احتجاجی کیمپ ہم لوگوں نے اسی وجہ سے لگائی ہے کیونکہ آیا کہ ہمارے جو مطلب بیوروکریسی ہے، ہمارے جو MPA صاحبان ہیں، جو ڈیرہ بگٹی کے ہو، چاہے ہمارے MNAs ہو، کس کے فیڈرل کے ہو، کوئی بھی اس عوام کو اپنا عوام نہیں سمجھتا۔ یہاں ڈیرہ بگٹی میں لوگ پانی کے لیے سسک رہے ہیں، اور بلوچستان کے جتنے بھی اضلاع ہیں سب کی بات کیا جائے، سب کے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ عالیہ جو پانی کی قلت ہے ڈیرہ بگٹی میں، جس کی وجہ سے یہ ہیضے کی بیماری آ گئی صرف پانی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، تو اسی کے لیے ہم لوگوں نے کیمپ لگایا کہ آیا کہ ہم سے جتنا ہو سکے، اگر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بوتل پانی کا تو پہنچا سکتے ہیں ان کے لیے، کچھ تو ہم لوگ ہم اسٹوڈنٹس اپنی طرف سے ان کے لیے کچھ کریں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بلوچستان آرگنائزیشن نے کیمپ لگایا ہے۔ تو ہماری کوشش اور مقصد یہی ہے کہ جتنا ہو سکے، جس طرح فرید بھائی نے کہا، جس طرح فرید بھائی والوں نے جس طرح وہاں کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی شروع میں، وہاں اس کے بعد ایک پریس کلب پر بھی ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب آ رہے ہیں یہاں پر، تعاون کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ہم سے جو بھی ہو اگر ایک بوتل پانی کا اگر ایک بندہ وہاں تک پہنچائے تو یہ بھی بڑی بات ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ آیا کہ ان کو تو یہ تو ہوش کے ناخن نہیں لے پا رہے ہیں، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں اور کون ہے ہمارے جو ڈیرہ بگٹی کے جو MPA ہیں، وہ بھی ہوش کے ناخن نہیں لیا جا رہا ہے، اور سیاست کے لیے تو آواز اپنی بلند کرتے ہیں، ڈیرہ بگٹی کو بھی اپنا سمجھتے، سب کو اپنا سمجھتے، آیا کہ انسان سمجھا جائے وہاں کے لوگوں کو، تو اسی کے لیے ہمارا کیمپ ہے، اور انشاءاللہ 2 دنوں تک جاری رہے گا ہمارا کیمپ، جو ہو سکے گا ہم لوگ اپنے ڈیرہ بگٹی کے بھائیوں کے لیے کچھ کریں گے۔ ڈیرہ بگٹی جو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو گیس سپلائی کر رہا ہے، پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے فیکٹریاں وہاں کے چولہے جل رہے ہیں، لیکن وہاں کے بچے پانی کی قلت سے مر رہے ہیں۔ وہاں 2 مہینے سے پانی کا بہت بڑا بحران ہے، ایک وبا پھیلا ہوا ہے بچوں میں، جس میں اموات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت بالکل خاموش ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی
मेडिसिन का बंदोबस्त कर रहे हैं, ना पानी का। मैं समझता हूँ, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डेरा बुगटी वो इलाका है जो पूरे पाकिस्तान में गैस वहाँ पे तो होना चाहिए था कि पानी का जो किल्लत है, जो बोरा पैदा हुआ है, उनको हल करता। लेकिन हमारे हुक्मरान जो ख्वाब गफलत में है, जो सिर्फ अपने जो करप्शन है, बाज़ार गर्म हुआ है, उसी को धूल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अभी मीडिया में आप देख रहे हैं डेरा बुगटी पीरगो वहाँ का तहसील है, गुज़श्ता 2 महीने से वहाँ पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, वहाँ बच्चों के अमवात हो रहे हैं, वहाँ पानी का किल्लत है, वहाँ ना हुकूमती टीम गया हुआ है, ना कोई उसके नुमाइंदे गया हुआ है, ना कोई वहाँ के जो डेरा बुगटी के नुमाइंदे हैं। हमने उनकी तरफ से भी कोई ऐसी इमदादी कैम्प नहीं देखा है। आज बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को शाल जोन की जानिब से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने जो चंदा मुहिम कैम्प लगाया है, मैं समझता हूँ ये काबिल तहसीन है। BSO हर दौर में जो अपने अवाम पर जो मुश्किलात, जो तकालीफ आया है, BSO सर फहरिस्त रहा है उनकी इमदाद करने के लिए। हमारा ताल्लुक़ भी BSO से है, इसी ज़माने से यूनिवर्सिटी से रहा है, हम भी इस BSO की पैदावार है। तो मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है, अपने अवाम की जो मदद कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से, सियासी जमातों से खुसूसन अपील करता हूँ, सियासी सिविल सोसाइटी से कि वो BSO के साथ ताउन करे चंदा मुहिम में, ताकि जो पीरगो डेरा बुगटी में जो पानी का जो बुरान है, जो बच्चों के अमवात हो रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ज़िले कोयटा की तरफ से मुकम्मल अपने तंजीम BSO के यकीन दिलाता हूँ। आज भी मैं इधर इनके साथ आया हूँ, इस कैंप पे बैठा हूँ। हमारे पार्टी के भी दोस्त आ जाएंगे, वर्कर आ जाएंगे, जिनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।